الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، مجلس وفات ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا منعقد ہے. مجلس شرافت علی بخاری اور عاقلہ شرافت علی کی طرف سے ہے، جن کے مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے خدمت جناب خدیجہ الکبریٰ میں. اور وہ عظیم خاتون جن کا تذکرہ لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ وہ عظیم خاتون جس نے خدا کے اوپر، رسول کے اوپر، دین کے اوپر، مذہب کے اوپر احسانات کیے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرماتے تھے کہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے ابتر سے بچایا، لاولد سے بچایا. اس وقت میری گواہی دی جب لوگوں نے انکار کیا، اس وقت میری مدد کی جب میں نادار تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. سب کچھ دے کر راہ اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا. ناز کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پچھلی گفتگو نہیں ہے، قرآن خود اعلان فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والوں کے لیے. یعنی پہلے کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی سنت ہے پہلے والوں کو یاد کرنا. اور وہ عظیم خاتون جو جناب خدیجہ ہیں اور مومنہ کی طرف سے یہ مجلس ہے، ان کی والدہ کے ایصال ثواب کی، یعنی پچھلوں کو بھلانا نہیں چاہیے، پچھلوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی وہ لوگ یاد رکھیں اور ان کو یاد کریں جن سے ہماری دین، ہمارے مذہب، ہماری شریعت میں ہماری ہیلپ اور مدد ہو سکے. 10 رمضان المبارک کی شب ہے، اور لعلکم تتقون کے ضمن میں کہ شاید ہم متقی پرہیزگار بن جائیں. ہر دن ایک زینہ، ایک منزل، ایک پیغام ہم طے کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بڑھاتے جاتے ہیں تقوی سے قریب، قرب الہی سے قریب. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائضین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین علیک باحسانک یا غایت الطالبین. اے معبود، مجھے اس مہینے میں تجھ پر توکل، بھروسہ کرنے والوں کے زمرے میں قرار دینا، اور اس میں مجھے اپنے نزدیک قریب کامیابی اور فلاح عطا فرما. اپنی بارگاہ کے مقربین میں قرار دے دے. اپنے احسان کے واسطے اے تلاش کرنے والوں کی تلاش کے آخری مقصود. یقیناً آپ دیکھیں کہ بہت سے کلمات ہیں
اس دعا میں جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے در ہی سے ملتے ہیں، توکل، بھروسہ، سعادت اور کامیابی، اور خدا سے قریب اور قرب اور نزدیکی اور احسان الہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے پیغمبر نے اس دعا میں یہ اعلان فرمایا، پہلے خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ہو، پھر انسان کامیاب ہوتا ہے، اور جب انسان کامیاب ہو جائے تو خدا سے قریب ہوتا ہے، اور جب خدا سے قریب ہو تو پھر احسان الہی اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ یعنی انسان احسان کی اس منزل پر پہنچتا ہے تو پہلے توکل ضروری ہے، پھر کامیابی ضروری ہے، پھر خدا کی قربت ضروری ہے۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ تھوڑی دعا کی 2-4 جملے میں تشریح، اور پھر اس کے بعد آگے بات آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یقیناً بہترین وسیلہ ہے ایصال ثواب کا تذکرہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک۔ توکل کے لفظی معنی، ڈکشنری معنی بھروسہ کرنا ہے۔ بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ نام کے بھروسے تو سب ہوتے ہیں، اسے یوں سمجھیے کہ ایک شخص صبح سے شام تک ایک ادارے میں کام کرتا ہے، ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے، کیونکہ اسے اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ اس کمپنی کے مہینے کے آخر میں اسے تنخواہ اور پگار دے گا۔ یا ایک شخص دوا پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے کھاتا ہے تاکہ اس کا سر درد، اس کی بیماری دور ہو جائے۔ اسلام میں توکل کا مطلب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اپنے ہر ضرورت اور خواہش کے لیے اس کی جانب دیکھنا، اپنے کاموں میں اسی سے مدد طلب کرنا، اور اسی کو اپنا وکیل جاننا، وکیل بنا کر معاملے کے اسی کو سپرد کر دینا، اسی کے حوالے کر دینا۔ توکل یعنی جس کے اوپر انسان وکیل کرے، بھروسہ کرے، سارے معاملات کو اس کے حوالے کر دے۔ مجلس بھی اسی کی طرف سے ہے جو وکیل شرافت علی بخاری، یعنی وکالت، وکیل، بھروسہ، توکل۔ لیکن توکل کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے خدا کی ذات پہ سب بھروسہ کر لو، وہی کھلا دے گا، وہی لقمہ گلے سے اتار دے گا، وہی تمہارے چیز تک پہنچا دے گا۔ بلکہ یہ معنی ہے کہ ہم کام انجام دیتے رہیں، نتیجہ کیا ہوگا اس کی ذمہ داری خدا کے اوپر چھوڑ دیں، رزلٹ کیا ہوگا اس کی ذمہ داری خدا کے اوپر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ توکل کے غلط معنی نکالتے ہوئے کہتے ہیں ہر کام اللہ پر چھوڑ دو، ہماری کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری نہیں۔ غلط ہے، جبکہ اسے توکل نہیں، تواکل اور کام چوری اور سستی کہتے ہیں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا میں اپنے اونٹ کو خدا کے توکل کرتے ہوئے یوں ہی کھلا چھوڑ دوں یا باندھ دوں تاکہ چوری نہ ہو، اور پھر خدا کے اوپر توکل کروں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے باندھ دو پھر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھیت کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ کسان بیکار بیٹھا ہے اور کام نہیں کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا، کیوں کام نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمارے بدلے میں ہماری کھیتی کا کام کر دے گا۔ پیغمبر اسلام نے جواباً فرمایا کہ تم توکل والے لوگ نہیں بلکہ تواکل اور سستی کرنے والے لوگ ہو۔ اسی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایسی ہی بات کہتے ہوئے مسجد میں بیکار بیٹھے لوگوں کے لیے فرمایا، تم لوگ متوکل نہیں، کام چور ہو، سست ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من یتوکل علی اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی خدا کے اوپر پرواہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے رنج و محن اور مخلصی کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ یرزق من حیث لا یحتسب،
اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہ ہو. شرط یہ ہے کہ خدا کی ذات پہ بھروسہ ہو. تو کچھ لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, گھر بار کاروبار تجارت سے بے خبر ہو گئے, چھوڑ دیا, عبادت میں مشغول ہو گئے. جب پیغمبر اسلام کو یہ خبر لگی تو آئے اور پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کیونکہ خود خدا نے ایسے کہا ہے. روزی کی ضمانت لے لیے پروردگار نے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اپنے کاموں پر لگ جاؤ, اور جو بھی اس طرح بیٹھا رہے گا اس کی دعا قبول ہرگز نہیں ہوگی. سستی, کاہلی, بیکار, فضول آدمی کے لیے کوئی رزق نہیں, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. لہذا اپنے اعتبار سے محنت کرو, حرکت کرو, اور اس کے بعد نتیجہ رزلٹ خدا کے حوالے کر دو, وہی بہترین فیصلہ کرنے والا. توکل کے بہت زیادہ فائدے ہیں نفسیاتی اعتبار سے, روحانی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس دعا میں درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توکل کرنے والوں میں شمار فرما, کیونکہ توکل کے معنی بے حرکتی, چپ چاپ بیٹھے رہنا نہیں ہے, بلکہ تیروں کے سائے میں بھی اطمینان سے سو کر بازار مملوک میں ٹھہرے ہوئے اور مرضی ذوالجلال کا سودا کر لے. 40 تلواروں میں لیٹ جائے اور خدا کی ذات پہ بھروسہ کر لے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ, تو امیر المؤمنین نے کیا کہا, میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. تو علی اطمینان کے ساتھ سو گئے, حکم رسول, حکم خدا کی بنیاد پر سوئے, اور نتیجہ رزلٹ اللہ کے حوالے کیا. تو اللہ نے کیا کیا, مرضی دے دی, اپنی پوری مرضی دے دی. توکل جتنا ایک بچہ اپنے باپ پہ بھروسہ کرتا ہے تو کم از کم اتنی بھروسہ ہونا چاہیے. جتنا ایک انسان اپنے لائر اور وکیل کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اتنا تو ہونا چاہیے. جتنا ایک مردہ اپنے زندوں پہ بھروسہ کرتا ہے, مردہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے کپڑے ایسے نہیں اتارو, میرے جو ہے وہ غسل ایسا نہ دو, سر ایسے نہ ہلاؤ, پاؤں نہ ایسا ہلاؤ. وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیا, حوالے کر دیا, سپرد کر دیا ہے زندوں کے ساتھ. تو کیا ایسا ہم نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو توکل اور بھروسے کا منزل رکھی ہے. اس توکل کے مقام معیار بلندی اور معراج کو سمجھنا ہے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تک آنا. کتنا توکل پروردگار. لوگ کہہ رہے تھے پیغمبر اسلام غریب ہیں, فقیر ہیں, معاذ اللہ نادار ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے جناب خدیجہ نے رسول کو مال تجارت بھی دیا اور ان سے عقد بھی کر لیا. اس کی مخالفت میں کتنی ہوئی کہ لوگوں نے چھوڑ دیا. لوگوں نے جناب خدیجہ کی ہمدردی اور ان کی نصرت اور مدد صاف ترک کر دیا. لیکن جناب خدیجہ توکل پروردگار کے کمال کی منزل پر فائز تھی. بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے, بس سوچ ہو جائے, انسان ایصال ثواب کے ذرائع ہو جائیں, صدقات ہو جائیں, کہ انسان ایک اچھائی کو اپنا لے تو مرنے والے کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں ایسے دنوں میں بھی مجلس حسین کریے, کروائیے, ذکر حسین بند میں بھی بند نہ کریے. یہی ایک راستہ ہے جو ہر راستے کو کھولنے کا ذریعہ ہے. دوسرا جملہ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ. بہت سارے لوگ جب توکل ہو جائے, بھروسہ ہو جائے, تو فائزین کون؟ فَاضَ فَوْضًا عَظِيمًا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَاضَ فَوْضًا عَظِيمًا. یا علی انت وشیتک ہم الفائزون. کامیاب فائز کب ہوگا؟ جب انسان توکل کرے گا. بہت سارے لوگ خوشبختی اور سعادت کے لیے مادیات کو مہیا کرتے ہیں, یہ دولت آ جائے, یہ گھر آ جائے, یہ گاڑی ہو جائے, یہ بنگلہ ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لوگوں کی نگاہ میں سعادت مند کامیابی اور خوشبختی وہ ہے جو وسائل میں عیش, آرام, آشائش اور رفاہ میں دوسروں پہ سبقت کر جائے. ہمارے عیش آرام میں سب سے میں آگے ہو جاؤں. دین مبین اسلام میں سعادت اور کامیابی اور خوشبختی کا معیار ان چیزوں سے بالا ہے, اعلیٰ ہے, افضل ہے
جس اہم بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مال اور دولت خدا تک پہنچنے اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کا وسیلہ ہے۔ مال و دولت خدا تک پہنچنے، خدا کی مخلوق کی مدد کرنے، خدا کے کام آنے، اس کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام جو کہ اللہ کے احکام کے مفسر، مبلغ ہیں، ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرتے رہے کہ سعادت اور خوشبختی کے معنوی پہلو کو اجاگر کر کے دنیا کی خوشبختی کو آخرت کی سعادت اور خوشبختی میں تبدیل کر سکے، اور سعادت اور خوشبختی کی ایک ایسی واضح اور روشن تصویر دکھا سکیں جو لوگوں کی حقیقی سعادت اور خوشبختی کی طرف رہنمائی کر سکے۔ دعا کے اس فقرات میں درخواست کی گئی ہے کہ ہمیں فائزین میں قرار دے۔ توکل جناب خدیجہ اس منزل پر تھا کہ انہیں فائزین، نام خدیجہ کامیابی کا ذریعہ ہو جائے۔ رسول خدا نے ساتھ لیا جناب خدیجہ کا تو کامیاب ہوئے، ہر منزل پر کامیاب ہوئے۔ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا جناب خدیجہ پیچھے نماز پڑھنے، کوئی مددگار اور شہادت اور گواہی دینے والا نہیں تھا، جناب خدیجہ نے گواہی دی۔ کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، جناب خدیجہ نے پناہ دیا۔ کیسی کامیاب! یاد آتی ہے 19 ماہ رمضان کی وہ صبح جب محراب عبادت میں ایک فائز کامیاب انسان کا جملہ کائنات کے کانوں میں گونج رہا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ کعبے کے رب کی قسم کامیابی اور کامرانی کی سعادت خوشبختی کیا ہے؟ کامیابی خدا کے ہاتھ میں، توکل ہو تو کامیابی۔ اگر نصیباً بنانا ہے تو ہمیں بھی یہ دعا جملے روح کی گہرائی اور معرفت کی گہرائیوں میں پہنچ کر دہرانا ہوگا، سمجھانا چاہیے کہ فائزین کیا ہے۔ فائزین ہر منزل پر انسان کامیاب۔ کتنی کامیابی! ام المؤمنین کا لقب، مومنوں کی ماں، رسول جسے یاد کریں، جس کے احسانات کا قصیدہ خود قرآن پڑھے، اما الیتیم فلا تقہر۔ گفتگو آئے گی، یہ ہے کامیابی۔ تیسرا جملہ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، پہلے بھروسہ کرو، پھر کامیاب ہو، پھر خدا سے قریب ہو، پھر احسان الہی دیکھو۔ یہ تمام چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو جناب خدیجہ بنتی۔ ہم اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو، ہسبینڈ وائف کے دیگر تمام قانون اس معیار پہ اتارتے ہیں جناب خدیجہ کی شخصیت۔ ایسی بیٹی دی ہے رسول خدا کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہ بیٹی ہوتے ہوئے ماں کی یاد دلا دی، ماں کی خدمت کی۔ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ۔ اگر ننھا سا قطرہ، چھوٹا سا قطرہ اپنے محدود اور چھوٹے سے باوجود کے ساتھ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے وسیع عریض سمندر میں غرق ہو جائے، چھوٹا سا قطرہ لمبے سمندر جو بہہ رہے ہیں اس میں ڈوب جائے، ختم ہو جائے، تو کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، قطرہ رہے گا، سمندر میں پہنچ جائے گا۔ انسان جتنا بھی خدا کے نزدیک فزیکل یا سینٹی میٹر والی نزدیکی مراد لے، کتنے قریب آتا ہے، کتنے انچ قریب آتا ہے، مگر معنوی اور روحانی ہوتا جائے اس کا مقام، مرتبہ بھی بلند ہوتا جائے گا۔ جتنا اس کا مرتبہ بلند ہوگا اسے حساب سے اس کی روح کو بلندی اور قرب الہی نصیب ہوگی، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ انسان اپنے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب، پردہ نہیں پاتا۔ اُدْنُ مِنِّی، میرے اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، کہ کاروان کو مملو کی تھی مسائل بھی بن جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے الہی حبلی کما انقطاع الیک وانزل ابصار قلوبنا بضیاء،
نظرها الیک حتی تخرج الابصار، قلوب حجج النور فتصل علی معدن العظماء، خدایا میری توجہ کو غیر سے بالکل منقطع کر دے، میں بندوں کی طرف جو ہے توجہ اور امید نہ لے ہوں، اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، ہمارے دلوں کو اپنی نظر و کرم کی روشنی سے منور کر دے، میں تیرے نزدیک کامیاب ہونا چاہتا، تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین، اے حسین تمہارے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، تمہارے ذریعے سے ہم رسول سے قریب ہوتے ہیں، تم وسیلہ بنتے ہو علی سے قرب کا، فاطمہ زہرا اور امام حسن مجتبیٰ، تمہاری محبت کے نتیجے میں ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، سارے رشتے توڑ دو، خدا سے رشتہ جوڑ دو، خدا جہاں جوڑنے کا حکم دے وہاں جوڑ دو، خدا نے کہا یہ رسول ہے مانو، خدا نے کہا یہ قرآن ہے میری کتاب ہے، اس لیے کہ رسول کے کہنے پہ ہم نے خدا کو مانا، علی کے پہچاننے پر ہم نے دین مانا، ائمہ معصومین کی بقا پر ہم تک دین پہنچا اور حساب و کتاب جاری، یہاں تک کہ بصیرت قلوب، دل کی بصیرت سے نور کے حجاب توڑ جائیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں خدا کو دیکھ کے عبادت کرتا ہوں، کسی نے کہا ہاں خدا تو دکھائی نہیں دیتا، کہا دل کی نگاہوں سے میں دیکھتا ہوں، انسان ہر عالم میں اپنے دل کی آنکھیں کھول کے رکھے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور تیری عظمت کے خزانے تک پہنچ جائیں۔ معصوم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اس کی توجہ غیر خدا سے ہٹ جاتی ہے، خدا کے غیر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس سے امید کیا ہے جو ہمارے نا امید کر دے، اس سے رشتہ کیا ہے جو ہمارا منقطع کر دے، اس سے جو ہے ہماری توجہ اور استغاثہ کیا ہے کہ جو خود اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کرا پاتا۔ خدا کی بارگاہ میں آؤ، خدا کے قرب حاصل کر لو، ہر منزل پہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ خدا کے علاوہ سب چیزیں اس کی نظر میں بے وقت ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ انسان جب خدا کو خدا کا مملوک سمجھتا ہے، انسان جب خدا کو اپنا مملوک سمجھتا ہے، تب مقام قرب کے سلسلے میں ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، ہماری زبان ہے، لیکن مالک خدا ہے۔ نہ ہماری زبان اپنی مرضی سے کھلے گی، نہ ہماری آنکھیں اپنی مرضی سے، نہ ہمارے پاؤں، نہ ہماری دولت، نہ ہمارا سرمایہ، سب میرے ہیں، لیکن ہم اس کے غلام ہیں، اس کا آرڈر ہمیں فالو کرنا ہے، تب انسان خدا سے قریب پہنچتا ہے۔ کتنے کنیزیں تھیں، کتنے دولت تھے، کتنے سرمایے تھے، لیکن سب ڈھیر لگا دیا جناب رسول خدا کے سامنے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، کہ ہمیں سب چھوٹ جائیں لیکن قرب الہی باقی رہے، رسول کا قرب، خدا کا قرب۔ اور ادن منی، معراج پہ پیغمبر کو اللہ نے بلایا میرے قریب، میرے حبیب میرے اور قریب آ جاؤ۔ تو یہ توکل ہوگا تو کامیاب ہوں گے تو خدا سے قریب ہوں گے، اور قریب ہوں گے تو بے احسان کا یا غایت طالبین۔ دعا تو سب پڑھتے ہیں، دعا کا خلاصہ کیا ہے، دعا کا مفہوم کیا ہے، دعا کے اثرات کیا ہیں، دعا ہماری زندگی میں داخل کیسے ہوتی ہے، ہم اس پر عمل کیسے کرتے ہیں، یہ ماہ رمضان سکھاتا ہے، یہ متقی ہے۔ یہ سارے مرحلے بغیر تیرے لطف اور احسان کے نہیں ہو سکتے، نہ ہم خدا پر توکل کر سکتے ہیں، نہ ہم فائز ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ خدا سے قریب ہو سکتے ہیں بغیر تیرے لطف اور مہربانی اور احسان کے۔ کر پانا ناممکن ہے، محال ہے۔ جو رضا خدا میں درک ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں یعنی احسان، ایک تو اللہ کا احسان ہے کہ تم توکل کر لو، فائز ہو جاؤ، خدا کے قریب ہو جاؤ، لیکن کوئی خدا کے اوپر احسان کر دے۔ خدیجۃ الکبریٰ، آپ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ جس حبیب کو میں نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا، اس کے پہچان کا طریقہ آپ نے بتایا، اس کو لالچی جیسے الزام سے بچایا۔ ہمیشہ آفر شادی ہمیشہ لڑکی کی طرف سے، آج بھی صیغہ جو جاری ہوتا ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہے، لیکن جناب خدیجہ نے قانون
وہ بدل دیا۔ جو پہلے آفر لڑکوں کی طرف سے ہوتا تھا، بعد میں لڑکی قبول کرتی تھی، لیکن جناب خدیجہ نے شریعت بدل دی، نظام بدل دیا۔ آبادی آفر لڑکیوں کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ میں جناب خدیجہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو لوگ یہ کہتے کہ چونکہ دولت زیادہ تھی جناب خدیجہ کی، لہذا پیغمبر کو معاذ اللہ لالچ آ گئی اور اس لیے پیغام بھیجا ہے کہ امیر گھرانے میں امیر لڑکی سے شادی کرے۔ اللہ اکبر! اللہ نے یہ عمل کو اتنا پسند کیا کہ آباد یا خدیجہ تم نے ہم پر احسان کیا، ہمارے رسول کو لالچی جیسے الزام سے بچایا، لا ولد اور ابتر سے بچایا، غربت و تنگدستی سے بچایا، لاوارثی سے بچایا۔ اب اس احسان کا بدلہ ہم بھی دیں گے، تمہیں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دیں گے۔ یہ احسان الہی ہے۔ تب کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں عطا کیا، ہم نے تمہیں دیا۔ یہ کیا ہے؟ گود کا کمال، گھرانے کا کمال۔ یہ جناب خدیجہ کے توکل، کامیابی اور قرب الہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ احسان کرتا ہے مخلوق کے اوپر، لیکن بندہ احسان کر دے خدا کی ذات پر، اسے خدیجہ اور ابو طالب کہتے ہیں۔ دعا کا پیغام، خدا پہ توکل، نجات یافتہ لوگوں میں قرار پانے کے لیے کامیاب ہونے والوں میں درخواست، اور خدا کے قریب ہونے والوں کی صفت پانا، بندوں پر خدا کے احسانات۔ یہ چار چیزیں ہیں، لیکن اگر چن لیا جائے، منتخب ہو جائے، امیر النساء کے ایصال ثواب کا ذریعہ ہو جائے، دست جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے۔ ایک بیٹی کی طرف سے اپنی ماں کی مجلس ہے، آج ایک بیٹی کو اور یاد کرنا ہے جس بیٹی کی ماں اس دنیا سے جائے۔ منتخب ہے کہ ایک با ایمان انسان مختلف موارد میں، مختلف طریقوں میں خدا پہ توکل کرتا ہے اور اس بات پر یقین رہتا ہے کہ خدا اس کی اچھائی بھلائی کا ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ بھلائی اور اچھائی چاہتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اسی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ خدا پہ توکل کا نتیجہ یہ ہے مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہ جناب سیدہ کی ولادت پہ لوگوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ کیسے کافی ہوا کہ اللہ نے مریم کو بھیجا، سارہ کو بھیجا، اللہ اکبر، حوران جنت کو بھیجا ہے نظام کائنات سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ اگر انسان اس منزل پر ایصال کر آئے اور ایصال کرے تو ہر منزل پہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مثال، حضرت جناب خدیجہ بنت خویلد رسول خدا کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور اس با شرف با حیا خاتون کے حسب نسب اور مالی حالات بہت بہتر ہونے کی وجہ سے مشرکین عرب کی بہت سی بزرگان کی یہ آرزو تھی کہ ان سے شادی کی جائے، لیکن اس شرف ہی میں کہ شادی کرنے سے صاف انکار کیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، صرف رسول خدا سے شادی کرنے کے لیے مثبت جواب دیا۔ اسی وجہ سے بزرگان عرب اور قریش کی عورتوں نے ہی جناب خدیجہ پر بہت سے اعتراضات کر دیے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں پرچم توحید کو بلند کرنے اور یکتا پرستی کے پرچار کرنے اور اسے کسی بھی قربانی سے دریغ بچنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر قربانی دی ہے جناب خدیجہ نے دین اسلام کے لیے، اور اپنی تمام جانی مالی حمایت کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسی راہ میں جان کو بھی جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ اسلام محسن اسلام، محسنہ خاندان و جبریل حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت خدیجہ کے خاص فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند عالم حضرت جبریل سے انہی کے لیے سلام کیا، جیسے کہ کتاب بخاری میں بھی ذکر ہے، اور
جبریل رسول خدا کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آئی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے کہ جس میں سالن یا غذا یا کوئی پینے والی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو خداوند اور میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا، اور ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے کہ جو گھر جنتی پائیں اور اس کی بنا بن جائے، اور اس کے گھر میں کوئی شور وغیرہ، اذیت وغیرہ نہ ہو، جس میں صرف سکون اور اطمینان ہو۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام خود معراج میں پیغمبر اسلام گئے، اس مقام کو پوچھا، اور پیغمبر جب آنے لگے تو آواز اللہ نے کہا ہے کہ خدیجہ کو سلام کہنا۔ سب خدا کو سلام کر رہے ہیں، خدا جسے سلام کراتا ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ توکل، یہ فائدین، یہ قرب الہی، اور پھر احسان پروردگار۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دوسرا، بالکل مختصر گفتگو اور بات تمام کر رہا ہوں ورنہ یہاں سے شروع ہو اور عشرے چاہیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ خداوند رسول خدا اور اہل بیت کی نگاہ میں حضرت خدیجہ کے فضائل، احادیث کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو خداوند رسول خدا اور اہل بیت نے حضرت خدیجہ پر فخر و مباحات کیا ہے، جبکہ اللہ نے کسی بھی فخر و مباحات برداشت نہیں کیا۔ یہاں تک کہ خدا متعال حضرت خدیجہ کے من جملہ فضائل میں سے ایک فضیلت خدا کا ان پر فخر و مباحات کرنا۔ رسول خدا نے جب خداوند عالم سے 40 دن تک انجام دینے والے عمل لیا اور قرار پایا کہ وہ 40 دن تک اپنی بیوی سے دور رہیں گے، تو رسول خدا نے اس پیغام کو حضرت عمار ابن یاسر کے ذریعے حضرت خدیجہ تک پہنچایا۔ یا خدیجہ لا تظنی، اے خدیجہ آپ یہ خیال نہ کرنا کہ میرا آپ سے کسی طریقے سے دور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مجھے آپ پر کوئی غصہ ہے، بلکہ یہ دوری اس لیے ہے کہ مجھے خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور میں حکم خدا کی تعمیل کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے ذہن میں خیر اور نیکی کے علاوہ دوسرا کوئی گمان نہیں آنا چاہیے۔ خدا ہر روز کئی مرتبہ ایک وجہ سے ملائکہ پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدیجہ نے کوئی غلط خیال نہیں کیا ہے، یہ فخر و مباحات۔ تو عزیزان محترم، کمال ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ خدیجہ، اور کون خدیجہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے اس وقت میری تصدیق کی۔ رسول کہتے ہیں کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، دین خدا پر اس نے میری مدد کی اور اپنے تمام مال کے ساتھ میری حمایت کی۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں موجود زمرجد سے بنے ہوئے ایسے محل کی خوشخبری دوں جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور زحمت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا آج میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے جدہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے افضل ہیں؟ سب نے مل کر جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ رسول نے فرمایا، تم پر حسن و حسین کی پیروی کرنا لازم ہے، اس لیے کہ ان کے دونوں کے نانا رسول خدا ہیں، دونوں کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بے شک علی اور خدیجہ وہ ہیں، پیغمبر نے فرمایا، کہ جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اے رسول خدا نے ایک دن امام حسین علیہ السلام کا ایسا تعارف کرایا، اے لوگوں، یہ حسین ابن علی ہیں جو جد اور جدہ کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ ان کا نانا رسول، اولاد آدم کے سردار، ان کی نانی خدیجہ جس نے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، سب عورتوں پر سبقت کی ہے، یعنی عورتوں کی سردار۔ تو عزیزان محترم، اگر گفتگو کیا جائے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی،
لیکن ہر موقع پر ائمہ معصومین نے جناب خدیجہ کو یاد کیا۔ آپ دیکھیں ولید کا دربار ہے، حسین ابن علی نے جو خطبہ دیا اس میں جناب خدیجہ صاحب، مکے میں جو خطبہ دیا اس میں جناب خدیجہ، امام حسین اپنا تعارف کربلا میں کراتے ہیں تو جناب خدیجہ کے نام سے، خود دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا، شام میں سید سجاد نے جو خطبہ دیا، اور واپس آنے کے بعد مدینے میں جناب ام کلثوم نے جو خطبہ دیا ہے، امام حسن مجتبیٰ نے جو باتیں کی ہیں، وہ ہر جگہ پہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو سلام کیا ہے اور فخر کیا ہے کہ میری نانی۔ اللہ اکبر! یقیناً کائنات جنت کی عورتوں کی سردار، پہلا نام 4 عورتوں میں ہے خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی حضرت خدیجہ کے بلند مقام کی وجہ سے ان پر فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، انسان اس پر غور تو کرے۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کے دور میں جب معاویہ ملعون نے خلافت کے زبردست اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس وقت مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا۔ علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہنے والوں امام حسن بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے معاویہ کے جواب دیتے ہوئے اپنے نسب، اپنا حسب ذکر کیا۔ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میرا نانا رسول خدا، میرا باپ اور میری نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ ہر موقع پہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کیا گیا۔ رسول خدا بار بار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کر کے رویا کرتے۔ کسی نے کہا کہ کب تک روئیں گے؟ کہا کہ جس نے خدیجہ نے وہ دولت ہمیں دیا ہے کہ کسی نے ایسی دولت ہمیں نہیں دی۔ ہمیں جناب فاطمہ زہرا دیا، ہمیں سکون دیا، ہمیں اطمینان دیا ہے خدیجہ نے، اور اطمینان قلب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو باقی رکھا۔ تو عزیزان محترم، یقیناً بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، درجہ ہے کہ ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کریں۔ دعائیں ہیں، اعمال ہیں، دستور ہیں، قانون ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف۔ لوگ اعتراض کرتے رہے، پیغمبر، یہاں تک کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سہیلی، چاہنے والوں تک گوشت بھجواتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، روتے تھے۔ آخری وقت آیا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بچپنا ہے، رسول خدا سے وصیت کی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت نہیں کر پائی، اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ لیکن دوسری وصیت کے لیے ہمت نہیں ہوئی کہنے کی۔ جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے کہلایا کہ اپنے بابا سے کہہ دو اگر ہو سکے تو میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد، میری وفات کے بعد مجھے اپنا ایک لباس دے دیں تاکہ میں اس لباس کو لے کر کفن بنا کر قبر میں جاؤں۔ جو کائنات کو کھلانے والی، جس کی دولت عام ہے، جس کی چابیاں اونٹ کے پشت پہ لاد کے چلنے والی، جس کی کنیزیں اور غلام بے انتہا ہیں، جس کا تجارت اور بزنس بہت عالی ہے، وہ سب کچھ دین اسلام پہ لٹا دیا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یہ میری دولت، جو دے دیا وہ کہا نہیں، لیکن ایک لباس کے متمنی ہیں، یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ اکبر! کیسے مشکلات میں زندگی گزاری ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، جنہیں امام حسن امام حسین سلام کرے، جنہیں فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ سلام کرے، جن کی شہادت میں رسول نے ایک دن غم نہیں منایا، پورا سال عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ اللہ اکبر! عام الحزن، غم کا سال۔ آخری وقت آیا، جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ دو لفظ میرے عزیزو، جناب خدیجہ کے نام پہ رزق کے اعمال بھی ہیں، دستور ہیں، تسبیحات ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے، واقعات موجود ہیں کہ جس نے جناب خدیجہ سے توسل کیا
اور دولت مانگی ہے، رزق مانگا ہے، شفا مانگا ہے، برکت مانگا ہے، جناب خدیجہ نے اسے عطا کیا، اس لیے کہ ان کو اللہ نے قبولیت کی منزل پہ پہنچایا۔ احسان الہی ہے کہ خدیجہ کی کوئی بات رد نہیں ہوتی۔ آخری وقت ہے، بیٹی گریا کر رہی ہے، بیٹی کا بچپنا ہے، ماں کو آخری وقت میں اکیلا دیکھ کے پریشان ہو گئی، ماں نے سینے سے لگایا، بچی کو تسلی و تشفی دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ماں کی روح نکل گئی۔ عزادارو، جناب سیدہ ماں کے جنازے سے لپٹی ہیں، بیان کر رہی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فاطمہ زہرا کو اور ماں کے جنازے سے بڑے ادب احترام کے ساتھ ہٹایا، تسلی دی، تشفی دی، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، آواز دیا، بیٹی آج سے میں تمہارا بابا ہوں، تمہارا خیال کروں، پریشان نہ ہونا میرے عزیزو۔ ہاں، جس کا کوئی ہوتا ہے اس کے اولاد کو، بچے کو ماں باپ کے جنازے سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہٹایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے۔ یہی عالم جناب امام حسین غریب کا تھا۔ جب جناب سیدہ کا جنازہ تھا، حسین غریب بے چین ہوئے، ماں سے لپٹے تو امیر المومنین آئے ہیں، حسین غریب کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھایا، تسلی تشفی دی۔ پھر میں کہوں گا جس کا کوئی ہوتا ہے اس کے قریبی کے جنازے سے اٹھایا جاتا ہے، تسلی تشفی دی جاتی ہے، لیکن ہائے جناب سکینہ اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی تو کوئی تسلی تشفی دینے والا نہیں تھا۔ ارے شمر کا تازیانہ اور پشت پہ تازیانہ، رخسار پہ تماچے تھے، تڑپ جاتی ہیں جناب سکینہ، ارے جس کا بابا چلا جائے اس بچی کو رونے بھی نہ دیا جائے۔ عزادارو، کتنے غم برداشت کیے ہیں، رسول خدا نے کس طریقے سے جنازہ اٹھوایا ہے اور جنت المالا میں لے کے گئے۔ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب خانہ کعبہ آتے تھے تو رات خانہ کعبہ میں، مکے میں، جو مکے میں آپ کا گھر ہے وہاں نہیں رکتے تھے، خدیجہ کی قبر پہ، قبر کے پاس خیمے لگا کے وہاں قیام کرتے تھے، بتاتے تھے کہ خدیجہ نے ہم پر احسان کیا۔ خدیجہ ہی کی نسل تھی جو کربلا میں شہید ہوئی، اسیر کو قافلہ چلا تو خدیجہ کی نواسیاں تھیں، اور کیسے عالم غربت میں دنیا کو کھلانے والی ان کی نواسیاں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک بے ردا ہو کے، کوئی کھجور مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، دین و مذہب کے لیے سب کچھ برداشت کیا نسل خدیجہ نے۔ اللہ نے اس احسان کو مانا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما۔ ہر طرف بیماریاں پھیلی ہیں، دکھ درد پھیلے ہیں، مصیبتیں عالم ہیں، پروردگار ہمیں زیادہ زیادہ اس سے حفاظت کرنے، بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمارا نگراں ہو جائے۔ میرے کریم پروردگار ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے معصومین کے قرب میں، جوار میں، ان کی محبت میں زندہ رکھنا، اور ہماری نسلوں کو آباد و شاد فرما، ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کو ہر طرح سے سرور اور خوشی نصیب فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے۔ یہ معظمہ نے اپنی والدہ جناب مجلس امیر النساء بنت نور علی کے لیے منعقد کی ہے، اور بہت سے مرحومین کے نام بتائے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بیٹی نے اپنا حق ادا کرنے کے لیے ماں کو یاد کیا ہے۔ ہر بیٹی اور بیٹے کو اپنے مرحوم والدین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بندی میں، ایسی بیماریوں میں مجلس حسین کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجلس حسین سے ہمیں دستبردار نہ ہو۔ اللہ ان کے درجات کو، امیر النساء بنت نور علی کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، قبر کو جنت بنا دینا، ان کے حساب و کتاب کو آسان کر دینا۔ پروردگار وہ قبر سے دعا دے سکیں اپنی بیٹی کو، اپنے اولاد کو، کہ تم نے ہمارے قبر میں وہ دیا جناب خدیجہ کی
یاد اور ان کی شہادت پہ جو ہمیں مجلس کا تحفہ عنایت فرمایا، اس سے پوری قبرستان روشن ہو گئی، ہماری نسل آباد ہو گئی، اور ہمیں ہر طریقے کی خرابیوں سے نجات مل گئی، اور صحیح سکون کی زندگی مرحمت ہو گئی۔ ہر مومن کو اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلسیں جاری و ساری ہیں، آپ اپنے مرحومین کے نام بھیجتے رہیے، انشاءاللہ ان کے نام پہ مجلسیں ہوتی رہیں گی۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے امیر النساء بنت نور علی اور باقی تمام مرحومین جن کے میسج میں نام ہیں ان سب کو ہدیہ کر دیے، اور دعا کریے کہ اللہ ان کے بچوں کو جس طریقے سے انہوں نے ماں کو یاد کیا ہے، ماں کی دعائیں قبر سے ان کو ملتی رہیں، اور ماں کے تمام واجبات ہدیہ کرتے رہیں، مشکلات سے نجات ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج وجعل انصارک وامانک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار اس سورہ فاتحہ، اس دعا، اس مجلس کا ثواب جو ہے امیر النساء بنت نور علی تک پہنچا دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، مشکلات پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرمائے، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے انہیں محفوظ فرمائے جن کی طرف سے یہ مجلس ہے۔ عطائے جناب خدیجہ ان کے گھروں پر، ان کی زندگیوں میں داخل فرما، رحمت جناب خدیجہ، احسان جناب خدیجہ ان کے نسلوں میں بھی باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔